يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بڑھ پڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. شاعر کہتا ہے ہر بندے کو جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے تو ہر بندے نے اپنے علم کے مطابق اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری، اپنی تمنا، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے. تو شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا یا مصطفیٰ جس کو اللہ نے چن لیا ہو، چنا ہوا. تو یا مصطفیٰ خیر الورا، ورا مخلوق، خیر سب سے بہتر. اے مصطفیٰ اللہ کے چنے ہوئے ساری مخلوق سے بہتر تیرے جیا اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا. آج تک اس سے پہلے جب سے کائنات پیدا کی اللہ نے کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا. جبریل بھی اللہ سے کلام کرتے ہیں پردے میں، اسرائیل بھی پردے میں، میکائیل بھی پردے میں، سارے فرشتے پردے میں رہ کر اللہ سے کلام کرتے ہیں، دیکھا نہیں. سارے نبیوں نے اپنے رب کی وحی سنی، دیکھا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، دیکھا نہیں. اور فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے. اور جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، خیر الورا کی، تو ساری مخلوق سے آرہا نماز عشاء پڑھ کے ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. اور ادھر فرماتا ہے جبریل لے آؤ، تم جا کر میرے محبوب کو لے آؤ. آج ہم اپنا آپ بھی اپنے حبیب کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنی زیارت کروانا چاہتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ اللہ کا دیدار کریں. تو یہ میرے مصطفیٰ کی معراج ہے. میرے مصطفیٰ کی کیا ہے؟ اور ہماری امتیوں کی معراج
دیدار کروا کے نماز کا تحفہ دیا. جو مومن پڑھتا رہے گا وہ مومن کی معراج ہو جائے گی. مصطفیٰ کی معراج اللہ کا دیدار اور مومن کی معراج وہ نماز کے اندر ہے. وہ شاعر نے اسی معراج کے واقعے کا ایک منظر کھینچا ہے کہ جب حضور بیت اللہ سے چلے براق پر بیٹھ کر اور مسجد اقصی پہنچے. سارے نبی پہلے سے وہاں موجود اور صفیں بن گئیں. جبریل نے آذان کہی, اقامت کہہ کر حضور کا ہاتھ پکڑ کر امامت پہ کھڑا کر دیا. فرمایا عرض کیا حضور آج امامت آپ کریں گے تو میرے مصطفیٰ خیر الورا بھی ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں. پھر 2 رکعتیں ادا کروا کے اس کے بعد میرے آقا جیسے حسب معمول نبیوں کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے, بیان کیا, اللہ کی تعریف کی, اپنی ذمہ داری بیان کی اور مصطفیٰ کی تعریف کی. بیٹھ گئے. اس کے بعد ابراہیم کھڑے ہوئے, تعریف کی, بیٹھ گئے. اور سب سے آخر میں باری آتی ہے میرے مصطفیٰ کی. اور آقا نے اللہ کی بھی تعریف کی, اپنی بھی تعریف کی اور ساتھ ساتھ اس امت کی بھی تعریف کی سارے نبیوں کے سامنے. تو پھر امتی نے کیا درس دیا دیکھو سنو. کہا اقصی دے وچ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے. عالم ما کان و ما یکون اور صبح کو دن میں داخل کرنے والا, رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والے رب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 23 رجب المرجب ایک اللہ کے پیارے بندے, اس کے ولی, اس کے قریبی اور محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ. محبوب خدا اللہ کے پیارے اور محبوب مصطفیٰ کے پیارے. نام ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا وصال ہے, صحابی رسول ہیں, مصطفیٰ کے امتی ہیں اور ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں تھی. اس لحاظ سے علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی جنہوں نے لکھی, آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ اس امت مصطفیٰ کے ماموں ہیں. امت کے ساتھ رشتہ ماموں والا, کیونکہ امیر معاویہ کی بہن مصطفیٰ کے نکاح میں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی حیثیت ایک باپ کی طرح نہیں, لاکھوں باپ مصطفیٰ پہ قربان. اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ سارے ایمان والوں کی مائیں ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کئی باپ ہیں, میرے آقا علیہ السلام کئی باپوں سے بڑھ کر ہیں, اور میرے آقا کی ازواج ساری ایمان والوں کی مائیں ہیں. اور امیر معاویہ کی بہن میرے آقا کی زوجہ ہے, اس لحاظ سے اس امت کے ماموں ہیں.
اور جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں صحابی رسول کا ذکر کیا جائے تو وہاں تو ظاہری بات ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سے یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے متقی لوگ، پرہیزگار، اپنے قریبی، ان کا ذکر کس انداز میں کیا ہے؟ سنو سورہ بقرہ شروع سے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، راہ دکھاتا ہے، راستے پر چلاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے قرآن متقی لوگوں کی۔ تو پھر متقی کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی غیب پر ایمان لاتا ہے۔ متقی غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ایک معنی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا نہیں، بن دیکھے اللہ کا آخری نبی مانا، اور جنت بھی نہیں دیکھی، مصطفیٰ کے کہنے پر مانا، دوزخ بھی نہیں دیکھی، مصطفیٰ کے کہنے پر مانا، میزان عمل جہاں اعمال تولے جائیں گے، ترازو نہیں دیکھا، پل صراط نہیں دیکھا، قیامت کا دن نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی مانو۔ یہ ہے ایمان بالغیب، پھر دل ہے ایمان۔ تو یہ متقی شخص کی نشانی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے بھی ہیں اور اللہ کے کہنے پر متقی بھی ہیں۔ کرم ہے اس ذات کا جس نے ایمان والا بنایا، مصطفیٰ کو امتی بنایا، اور سب سے شرف والی بات یہ ہے کہ نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں۔ پیار اہل بیت سے بھی کرتے ہیں اور پیار صحابہ سے بھی کرتے ہیں، اور یہی ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو عزت دیتا ہے، اور یہ شان اللہ نے اہل سنت کو عطا کی ہے۔ تو پہلی نشانی متقی، غیب پر ایمان لانے والا۔ دوسری یقیمون الصلاۃ، 5 وقت کا پکا نمازی، نماز کو قائم کرنے والا۔ قائم ایک بار پڑھنے سے نہیں ہوتی، بار بار پڑھنے سے ہوتی ہے، اور اللہ نے نماز کو بھی وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ جو نماز کا وقت ہے اسی میں پڑھی جائے تو قبول ہے، آگے پیچھے کی تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ نماز جو قضا ہو جاتی ہے، وقت گزر گیا، بعد میں ہم قضا تو کر لیتے ہیں، لیکن اس پہ علماء نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے نہ کرے۔ لیکن جو نماز وقت میں ادا کی گئی، اللہ فرماتا ہے تم آ تو گئے، قبول کرنے والا میں ہوں۔ تو اس لیے قضا کر کے نہیں، ادا کر کے پڑا کرو۔ قضا زندگی کی نہ ہو، بلکہ ساری قضائیں پیچھے بھولی ہوئی اب ادا ہو جائیں، بندہ صاحب ترتیب ہو جائے۔ اللہ کے پیارے ولی صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، فجر کا وقت، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، نماز فجر جا رہی ہے، ادا کر لو۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے اندر اس حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ بندہ فجر میں آ کر جگاتا ہے، آپ نے اٹھ کر اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا شیطان ہے۔ کیا کہا اس نے؟ شیطان۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان لوگوں کو نماز کی دعوت تو نہیں دیتا، اس کا کام تو یہ ہے کہ یاد کی ہوئی بھی بلا دے، اور تو مجھے یاد دلا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تیرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کون سا دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ آج وہ دھوکہ بتا دے تاکہ میرے بعد آنے والے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ شیطان ورگلاتا ہے، اس کا انداز بدل بھی سکتا ہے۔
وہ کبھی نیکی کروا کے بھی بلا دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے ہٹا دیتا ہے، اور نیکیاں نہ کروا کے تو بلاتا ہی بلاتا ہے، یہ تو اس کی عادت ہے۔ کہا کہ اس لیے اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، شیطان کا لڑنا، اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور مجھے پتا چلا کہ آپ پھر اس کو بعد میں ادا کرتے قضا کر کے وقت گزرنے کے بعد، اور آپ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے اتنا غم ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو لیتے کہ اللہ آپ کی اس قضا کو ادا بنا دیتا اور کئی ادا نمازوں سے زیادہ آپ کو ثواب ادا کرتا۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو تو اس قضا کے اوپر اتنا ثواب ملے گا تو میں نے کہا نا، ثواب اتنا زیادہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ فجر کے لیے جگا دو تاکہ قضا نہ ہو ادا ہی ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں تمہیں زیادہ نیکیاں بھی کرنے نہیں دوں گا۔ پہلا میرا جال یہ ہے کہ میں نیکی کرنا ہی نہیں دیتا، اور کئی ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کی نیکیاں مجھے گوارا نہیں ہوتی اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ یہ زیادہ نیکیاں کرے، بلکہ میں زیادہ نیکیوں سے بھی روکتا ہوں۔ آپ ذرا سوچ لو، کئی سارے نمازیں فجر پڑھتے ہیں، اپنے بستر کو آرام اور سکون کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں، لیکن وہ نماز ضائع کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو جاتے ہیں لیکن سوئے ہوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو نہیں آیا اس پہ اعتراض کر دیا، تو میں نے تو ساری پڑھی ہے، اس نے کون سی پڑھی ہے؟ پڑھ کر گئی، چند منٹوں میں گئی، یہ بھی شیطان کا کام ہے۔ کئی نمازی مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی سمجھتے ہیں۔ تیرا یہ سمجھنا تیری نماز کے لیے ذلت بن گیا، تیرا عمل ختم ہو گیا۔ کیا فائدہ تھا اس عمل کرنے کا جب تم نے تکبر ہی کرنا تھا؟ تکبر نہیں، تکبر کرنا ایمان والے کی نشانی نہیں، بلکہ سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے ایمان والا جب میری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، رب کا خوف خدا ہوتا ہے، اس کیفیت کے اندر میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال نماز پڑھ کے نیک عمل کر کے تکبر سے بھی بچنا ہے، خود پسندی سے بھی بچنا ہے کہ میری کوئی تعریف نہیں کر رہا، اتنی میں نیکیاں کرتا ہوں، اتنا صدقہ خیرات دیتا ہوں، میری کوئی تعریف نہیں کر رہا، تو بھائی لوگوں سے تم تعریف کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اگر اللہ نے تیری تعریف کر دی تو یہی کافی ہے۔ تعریف سوچ اللہ کی بارگاہ سے، انعام لے اللہ کی بارگاہ سے، اور دنیا والوں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ تو دنیا والے کہتے ہیں، اچھی سوچ دیتے ہیں، اور یہاں شیطان نے ورگلایا اور اس طرح کی سوچ بھی دے دی کہ تمہیں میں نیکیوں سے زیادہ نیکیاں کرنا یہ بھی مجھے ناپسند ہے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان دی، نماز قضا ہونے سے بھی محفوظ فرما لیا، اگرچہ جگانے والا وہ دشمن ہی، اور دشمن کے ذریعے جگا دیا، نماز قضا نہیں ہونے دی۔ تو یہ شان ہے سیدنا امیر معاویہ کی، ایسے نماز کے پابند کہ دشمن بھی اگر یہ سو جائے تو دشمن بھی آ کر جگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے ایسے پابند نماز کے اور پکے ایمان والے، فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا ایسے پکے نمازی، اور اگلی بات ومما رزقناہم ينفقون، جتنا ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے میری بارگاہ میں خرچ بھی کرنے والے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو نظر یہاں رک جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا مال اور زیادہ تر تحفے تحائف امام حسن کو دیے ہیں، امام حسین کو عطا کیے ہیں۔ امام حسن کو، امام حسین کو بڑے تحفے دیے،
اور جب بھی امام حسن آپ کے پاس آتے تھے پیار سے اپنی جگہ پر بٹھاتے بھی اور اہل بیت کا ادب بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ سے تحفہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یزید آپ کا بیٹا ہے، لیکن اتنی سوچ یہ بتا لیں بیٹا غلط ہو تو باپ کا کیا قصور ہے؟ بیٹے کی غلطی باپ کے اوپر کیوں لگائی جاتی ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے اللہ کے نبی ہیں، دنیا جانتی ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو وہ بندہ ایمان والا ہی نہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے۔ اور آپ کے 4 بیٹے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر، بیٹا کافر ہے، باپ نبی ہے، تو بیٹے کے کفر کا باپ کو کیا مسئلہ؟ یا اس کا یہ گندگی باپ کی طرف منسوب تو نہیں کی جائے گی؟ اور یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نوح علیہ السلام نے سمجھایا نہیں تھا، ڈرایا نہیں تھا، خوشخبریاں نہیں سنائی تھی، اللہ کی طرف بلایا نہیں تھا، بلایا تھا، رات دن سمجھایا تھا، ڈرایا تھا، اللہ کے احکام پہنچا دیے۔ تو نبی کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا، نبی کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا، ولی کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا، صحابی کا کام ہوتا ہے پہنچا دینا، آگے ہدایت دینا، توفیق دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کی مرضی، چاہے کسی کو ہدایت دے چاہے نہ دے، لیکن اتنا ضرور ہے جس کے دل کے کسی بھی کونے کے اندر مصطفیٰ کی عظمت ہو، مصطفیٰ کے صحابہ کی عظمت ہو، مصطفیٰ کی اہل بیت کی عظمت ہو، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ تو امیر معاویہ کا بیٹا یزید اگر فاسق، فاجر اور شراب کو حلال جاننے والا، زنا کو عام کرنے والا، بہن اور بیٹی، بہن اور بھائی، اس کا نکاح جائز قرار دینے والا، اگر اس طرح کے فسق و فجور اور گناہ کیے ہیں تو اس کا صلہ بھی وہی لے گا، اس کا جزا، اس کی سزا بھگتے گا۔ قرآن میں سورہ بقرہ اس کی آخری آیت کے الفاظ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ سورہ بقرہ کی آخری الفاظ ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، یہ دونوں آیتیں آخری سورہ بقرہ کی عرش کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ سوال یاد کر لو، 3 آیتیں ہیں، 3 دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کا لینا دینا ہر انسان سے ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے۔ اور اس کے شروع میں اللہ کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، مطلب سادے لفظوں میں یہ ہے کہ جس بندے نے گناہ کیا سزا بھی اسی کو، دوسرے کو نہیں۔ بیٹے نے گناہ کیا تو سزا بیٹے کو، باپ کو نہیں۔ اس وقت تک کہ جب باپ نے سمجھایا ہو پھر بھی بیٹا نہ مانے تو اب قصور باپ کا نہیں، سزا بیٹے کو ملے گی، اور جس نے نیکی کی اس کی جزا بھی اسی بندے کو عطا کی جائے گی۔ کہ نیکی میں نے کی ہے تو ثواب بھی مجھے، کسی میرے ساتھ والے کو نہیں، اور اگر ساتھ والے نے نیکی کی ہے تو ثواب اسی کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کرے کوئی تو ثواب سب کو ملتا ہے، جیسے یہ قرآن کتاب کی شکل میں لکھ کر دینے والا کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی، بلند آواز سے بولو کون ہے یہ؟ اور عثمان غنی کو تم جانتے ہو کیا ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں بھی تھی۔ گویا کہ یوں کہو کہ یہ خون مصطفیٰ بھی ہیں، کرامہ مصطفیٰ ہے۔ اور عمل کیا کیا؟
قرآن لکھ کر، اس سے پہلے باقاعدہ لکھا نہیں گیا، کتاب کی شکل میں نہیں تھا، لکھ کر، چھپوا کر، لکھا کر دنیا والوں کو تقسیم کر دیا۔ آج قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے، ثواب عثمان غنی کو ملتا رہے گا۔ نیکی ایک بندے نے کر دی اور ثواب دنیا کو مل رہا ہے۔ نماز جمعہ تم پڑھنے آتے ہو اور سنیو تمہیں تو اللہ نے ایمان بھی احمد رضا عطا دیا۔ یہ خطبہ جو منبر پر جمعے کا پڑھا جاتا ہے کس کا لکھا ہوگا؟ احمد رضا۔ بولو کس کا لکھا ہے؟ احمد رضا۔ بولو بولو کس کا لکھا ہے؟ احمد رضا۔ احمد رضا کا ہر سنی عالم دین خطبہ جو پڑھتا ہے وہ احمد رضا کا دیا ہوا۔ ایک ہی احمد رضا نے کی اور ثواب علماء کو بھی مل رہا ہے، مفتیان کرام کو بھی مل رہا ہے، عام بندوں کو بھی مل رہا ہے، کئیوں کو پڑھ کر مل رہا ہے، کئیوں کو سن کر مل رہا ہے۔ یہ فیض رضا ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اور سنو، صحابی رسول نے قرآن لکھ کر لوگوں کے ہاتھوں میں دیا، دنیا پڑھتی رہے گی، ثواب عثمان غنی کو ملتا رہے گا۔ اور نماز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دنیا والوں کو یہ انداز بھی دیا کہ شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ کبھی نماز کے لیے کہہ کر بھی زیادہ نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، لہٰذا اپنی نیکی کر کے اس کو عاجزی میں، انکساری میں، تکبر و خود پسندی میں برباد نہ کی جائے۔ اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کا آخری لمحہ آ گیا، ظاہری بات ہے مجھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ کے وہ الفاظ یاد ہیں اور ہر لمحہ یاد آ جاتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتی تھیں اپنے بیٹے کو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی والدہ یہ کہتی تھی اور کہا اپنی زندگی کے آخری وقت میں، کہا بیٹا سن، پریشان نہ ہو، آنسو نہ بہا، ہر عروج والے کو زوال ہے۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جس کو عروج ملا ایک دن زوال آئے گا، ہر عروج والے کو زوال ہے۔ بیٹا سن، ہر بہادر کو ایک دن کمزور ہو جانا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کتنے جناب پاورفل، ایک وقت آتا ہڈیوں میں مغز ہی نہیں، چلنے سے بھی معذور، بول بھی بیچارے نہیں سکتے، تو ہر عروج کو زوال، ہر بہادر کو کمزور ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، ہر زندہ کو موت آنی ہے، ہر زندہ کو موت۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بھی قابل رشک ہے۔ کئیوں کی موت بڑی قابل رشک ہوتی ہے، کیسے کہ جان نکل جائے سجدے میں، تو دنیا کہتی نہیں یا اللہ یہ مقام کبھی مجھے بھی ملے گا۔ جیسے خادم حسین رضوی موت آئی اور دنیا والوں کو میں نے کہتے سنا، وہ جو اپنے بھی نہیں بیگانے منافقین تمنا کرنے لگے یار کاش مجھے بھی ایسی موت آ جائے کہ جس کے جنازے میں کروڑوں عوام ہو، کیا میرے جنازے میں بھی اتنے ہوں گے؟ تو منافق خالی سوچتا ہی رہے گا، یہ شان منافقوں کو نہیں ملے گی، یہ شان اللہ رسول کے دیوانوں کو ملے گی، محبت کرنے والوں کو ملے گی۔ تو ایک محب رسول، عاشق رسول کا قصہ زندگی کا تمام ہونے کے قریب آیا اور دنیا والوں کو جگا دیا، انداز یہ دیا، فرمایا دنیا والوں جب امیر معاویہ کی جان نکل جائے، میں نے اپنے پاس حضور کی کچھ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ نشانیاں یہ ہیں، حضور کی ایک قمیض میرے پاس ہے، وہ قمیض مجھے پہنا دینا ہے، یہی میرا کفن ہے۔ ایک مصطفیٰ کا تہمد ہے میرے پاس، سنبھال کر رکھا ہوا ہے، وہ تہمد مجھے پہنا دینا ہے، قمیض پہنا دینا مصطفیٰ کی، تہمد پہنانا میرے مصطفیٰ کا۔ اور اگلی بات کی سنو، فرمایا میرے پاس حضور کے ناخن بھی ہیں، سرکار کے ناخن بھی میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے کہ موت اوکھا ویلا ہوتا ہے، اور اس اوکھے ویلے مصطفیٰ کی وہ ادا مجھے یاد آئے گی، اس وقت یہ کام آئے گی، ناخن بھی ہیں مصطفیٰ کے اور
اور فرمایا اور سنو میرے پاس میرے مصطفیٰ کے سر انور کے بال بھی ہیں، کفن قمیص مصطفیٰ کی، تہمد میرے مصطفیٰ کا، اور ناخن اور بال کہا میری آنکھوں پہ رکھ دے۔ کیوں؟ کہ قبر میں بھی تو مصطفیٰ کا جلوہ دکھائی دے گا نا۔ جن کے بال ہیں، جن کے ناخن ہیں، ان کی برکت سے وہ خود ہی اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت نہیں قبول ہے، خون عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم مولا علی کے دیوانے، ہم داتا پیا کے دیوانے، ہم غوث سے جلی کے دیوانے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان، یا علی۔ تو کہنا پڑے گا نا کہ یہ موت بھی قابل رشک، کہ کتنے بندے بلکہ ہم اس 15ویں صدی میں یہ تمنا کرتے ہیں کاش ان کی جگہ ہم ہوتے ہیں۔ یار کسی بندے کو اپنی نمازوں کے اوپر فخر نہیں ہے، کسی کو تلاوت قرآن پہ فخر نہیں ہے، کوئی بندہ روزوں میں